محترم بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اکرام، انعام، احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافروں کے گھر میں کافر نہیں پیدا کیا بلکہ مسلمانوں کے گھروں میں مسلمان پیدا کیا۔ اکابرین علماء کرام فرماتے ہیں گناہگار مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدلا پانی، خراب پانی۔ اگرچہ وہ خراب ہے، اگرچہ وہ وقتی اس کا رنگ صحیح نہیں ہے، تھوڑی بہت اس میں بدبو آ رہی ہے، مگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پانی ہے، بس خراب ہو گیا ہے، تو کبھی نہ کبھی اگر جان پر بن آئی تو اس کو پی لیا جائے گا، اس سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک اچھے سے اچھے بااخلاق باکردار کافر کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پیشاب کو کتنی ہی صاف ستھرے طریقے سے نچوڑ بچوڑ کے بوتل میں ڈال دیا گیا ہو، اس کو برانڈنگ کر دی گئی ہو، تو انسان کوشش کرے گا کہ مر جاؤں پر اس پانی کو نہ پیوں۔ اس کی مثال دے کر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر مسلمان گیا گزرا ہو، اعمال کے اعتبار سے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ کلمہ گو ہے، یعنی اس کا خاندان مسلمان ہے، مرتد نہیں ہوئے، انہوں نے اعلان نہیں کیا ارتداد کا، انہوں نے اعلان نہیں کیا الحاد کا، فرمایا اس کو ترجیح دی جائے گی ایک اچھے سے اچھے بااخلاق سوسائٹی میں اچھا نام رکھنے والے کافر کے اوپر۔ کچھ کر کے بھی وہ کافر اللہ کے نزدیک ویسا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں، کیونکہ کفار و مشرکین کون ہیں؟ یہ بت پرست، یہ یہود و نصارہ۔ عیسائیوں کی ایک جماعت ان سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ وہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ تجاوز والے عقیدے رکھتے ہیں، مگر اللہ کے وجود کو وہ ایک مانتے ہیں۔ ایک یہ طبقہ ہے، یہ ایک جماعت ہے، گروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، بالکل دوست نہ بناؤ یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن يتولهم منکم فإنه منهم۔ اور جو شخص ایسا کرے گا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ کسی طریقے کی بھی دوستی رکھے گا، وہ چاہے دنیا داری کے لحاظ سے ہو، وہ چاہے سیاست کے اعتبار سے ہو، وہ چاہے جس طریقے سے ہو، اس کے پاس جینون ریزن ہو کہ بھائی میں تو اس وجہ سے دوستی کر رہا ہوں، فرمایا وہ اس کا جو حساب انہی کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور اللہ تعالیٰ اس یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ دوستی رکھنے والے مسلمان کو کہتے ہیں کہ یہ ظالم ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ہم کبھی ظالموں کو ہدایت نہیں دیں گے، بشرطے کہ وہ پہلے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ اگر وہ اسی ظلم میں ہے، چاہے وہ کتنا ہی جو ہے اچھے اعمال کر لے، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ میں اس کو ہدایت نہیں دوں گا۔ اسی طریقے سے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ بالکل ہرگز دوستی نہ رکھو مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے۔ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا تتقوا منهم تقاه۔ اور جو شخص ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کسی طریقے سے بھی اس کی مدد نہیں کریں گے، اس کا شمار
اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں نہیں ہوگا، دشمنوں میں ہوگا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں اپنے آپ سے اور فرما رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تم نے میرے طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ ہرگز یہ یہود و نصارہ تمہارے مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، قطعی طور پر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ہاں وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ، کہ تم اپنے دین سے جب تک پلٹ نہیں جاؤ گے، چھوڑ نہیں جاؤ گے اپنے دین کو، اور ان کے ساتھ خلط ملت نہیں ہو جاؤ گے، تب تک یہ تمہیں اپنا دوست نہیں شمار کرتے، بھلے ہی کیسے ہی کتنے ہی نعرے لگائے جائیں مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کے، اتفاق کے، ان کی حقوق کی پاسداری کے۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتا یہ۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ جو شخص علم آنے کے بعد ایسا کرے گا تو یقیناً وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا دوست و مددگار، حامی و ناصر نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو فارغ کر دیں گے، اس کی کبھی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنین کو، مسلمین کو ان سے الگ ہونے کی تلقین کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور یہ تو قرآن مقدس میں کہی گئی باتیں ہیں۔ ان کی تفسیر میں جایا جائے تو محدثین نے ان کے ساتھ ان تمام احادیث کا ذخیرہ جوڑا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتائی کہ یہ تمہارے دوست کیوں نہیں ہو سکتے۔ اکابرین فرماتے ہیں کیسے دوست ہو سکتا ہے حرام کھانے والا اور حلال کھانے والا، پیشاب پینے والا، پیشاب پاخانہ کھانے والا اور حلال چیزیں کھانے والا، کیسے دوست ہو سکتے ہیں؟ کبھی یہ شیئرنگ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دوستی میں اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ اگر اس کو کہا جائے خنزیر کا گوشت کھاؤ، گائے بیل کا پیشاب پاخانہ کھاؤ تو کھا لے گا کوئی؟ یقیناً نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ وجہ بتایا کہ کیوں کر یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ لاکھوں کروڑوں اربوں خداؤں کو پوجنے والے جو چوہا، بلی، کتا، خنزیر، یہاں تک کہ انسانوں کی شرمگاہیں، عورتوں کی شرمگاہیں، اور اس طریقے سے ان سب کو خدا ماننے والے کیا مسلمانوں کے دوست ہو سکتے ہیں؟ جو مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہ طے ہے، تاریخ گواہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو لوگ اس چیز کا شعور رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 10 دن یہ دوستیاں لگا لیں گے، جیسے ہی یہ پیٹھ پیچھے ہوں گے، یہ وہ باتیں کریں گے، یہ وہ تان و تن کریں گے، تنقید کریں گے مسلمانوں کے اوپر کہ انسان کا خون کھولنے لگ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کبھی اس شخص کو ہدایت نہیں دے سکتا جو میرے رسول کے ساتھ نفرت رکھنے والا ہو، بغض رکھنے والا ہو، حسد اور کینہ رکھنے والا ہو۔ کیا ہم اور آپ نہیں سنتے آج کل کے حالات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس قدر گستاخیاں کی جا رہی ہیں؟ سامنے آ کر پورے پروٹوکول میں، پوری حفاظت میں، پورے ڈیفنس سسٹم کے ساتھ یہ سر عام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے نازیبا اور بالکل ناقابل قبول جملے کستے ہیں کہ ایک مومن ہوگا، اگر وہ مومن ہوگا
تو کبھی اس کا ایسا نہیں ہو سکتا اس کی کیفیت اور حالت کہ اس کا دل جو ہے اس کے اندر خون کھول نہ جائے۔ یہ لبرلزم، یہ ماڈرنزم، یہ سیاست، یہ اخلاق کا درس دینے والے لوگ یہ کیا سمجھیں گے جو تھوڑے تھوڑے مطلب اور مقصد کے لیے بک جاتے ہیں اور مسلمانوں کی زندگیوں کا، نسلوں کا سودا کر جاتے ہیں؟ کیا ہم نہیں دیکھتے؟ مسلمانوں کا قلع قمع کیا جا رہا ہے، کیا وہ ہم میں سے باشعور نہیں ہیں؟ ہم ان کے مقابلے میں نہ دنیا کے اعتبار سے، نہ دنیاوی دین کے اعتبار سے، یا نہ دنیاوی اعتبار سے کسی قطار میں نہیں آ سکتے۔ اس لیے ہمیں قرآن و حدیث کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایسی ہزاروں دنیایں اور دنیا کے مفادات، دنیا کے فائدے، ان کو ٹھوکر مار دینی چاہیے جہاں دین کا سودا ہمارے ذریعے سے ہو رہا ہو، ہر اعتبار سے۔ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے خاموش رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے حقوق کی پاسداری کرنے والے ہیں، ابھی یہاں سسٹم ہے، ابھی یہ ہے، ابھی وہ ہے۔ حقوق انسانیت کے پاسدار موجود ہیں، شکنجہ کسنے والے موجود ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ عالمی سطح پر تھوڑا سا نظر ڈالیں، کس طریقے سے مسلمانوں کو گھیر کر نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اور یہ چیز ہم اور آپ سمجھتے ہیں، یا کوئی ایک دنیا دار یہ کہے گا کہ یہ تو جیو پولیٹکس ہے، یہ تو جو ہے ایسا ہے ویسا ہے، یہ دنیا داری کی چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت اور تحفظ میں یہ ایک دوسرے کو اس طریقے سے کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کاٹا پیٹا جا رہا ہے۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ یہ شخص جو کہنے والا ہو وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناواقف ہے کہ آپ قرب قیامت کے علامات کو پڑھیں۔ ہر حدیث صحاح ستہ جو احادیث کی مستند اور بڑی کتابیں ہیں، جن کے اندر کوئی ضعیف، کمزور یا سنی سنائی من گھڑت حدیث نہیں ہوتی ہے، ان کا مطالعہ جب کیا جاتا ہے تو ہر کتاب کے اندر ایک چیپٹر، ایک لیسن اس کا بنا ہوا ہے کہ علامات قیامت اور قرب قیامت کے حالات کیسے ہوں گے، کس طریقے سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم اس حدیث کو ذہن میں رکھیں جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص تم میں سے کسی غیر کی، عیسائیوں کی، مشرکین کی، کفار کی، یہود و نصارہ کی جو ہے مشابہت اختیار کرے گا، اب ان کے جیسے کپڑے پہنے گا، شارٹس، کیپریاں پہنے گا، ہاف ٹی شرٹس، اور کٹنگ کے نام سے سر کے جو ہے کٹنگ کے نام سے ان جیسے سٹائل نکالے گا، فرینچ کٹ، یہودی کٹ، فلاں کٹ، یہ کرے گا وہ کرے گا، یہودیوں کی طرح اسلام اور مسلمانوں کے متعلق اپنے دل میں حسد، بغض، نفرت پیدا کرے گا۔ مسلمانوں میں وہ جو لوگ نمازی ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، نمازوں کے طرف لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، وہ چاہے علماء ہوں، وہ چاہے تبلیغ والے ہوں، وہ چاہے مبلغ ہوں، وہ چاہے ہمارے اکابرین ہوں، شیخین ہوں، جتنے ہیں، اگر ان کے ساتھ کفار و مشرکین کی طرح کسی ویلڈ ریزن کے ساتھ بھی نفرت رکھتا ہے، وہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی حالت میں نہیں اٹھائیں گے۔ اور یہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ خود، میں نے آپ کے ساتھ شروعاتی چند آیات کی تلاوت کی اور اس کے مفہوم سمجھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج ہی کے دور سے، اسی وقت سے ان حالات کا انتظار کریں اور ان کے حوالے سے جو ہے محتاط رہیں جو حالات ان قریب یہاں بھی آنے والے ہیں۔ یہ کوئی سنی سنائی یا من گھڑت باتیں نہیں ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ہیں، اور وہ حالات نظر آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو گھیر کر ختم کر دیا جائے گا اور مسلمانوں کا کوئی پاسدار نہیں ہوگا۔
یہ جو لوگ ہمیں لگتے ہیں کہ ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے سلاطین ہیں، یہ بک جائیں گے اور بک گئے ہیں. کیا نہیں بکے؟ ہمیں حالات کے اوپر نظر نہیں ہے؟ یا ہم ابھی بھی موجودہ سیاست کے اوپر جو ہے نظر دورائے بیٹھے ہیں؟ کیا اڑوس پڑوس کے ملکی حالات ہمارے سامنے نہیں ہے؟ یا ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے یہ کرنے سے، سیاست کے اندر داخل ہو جانے سے یہ حالات ختم ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. ان قریب یہاں جو لوگ کڑی نظر رکھ رہے ہیں ان جاہلوں، کفار و باطل کے جو ہے ایجنٹوں پر، ان کو پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے اندرونی ہم تک پہنچ چکے ہیں. یہ ہمارے ہاتھوں میں، یہ ہمارے گھروں میں ان کے ایجنٹ ہیں جو کبھی بھی ہم سے دین کا سودا کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں کم از کم کلمہ گو ہونا پڑے گا، کم از کم نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی. حتی الامکان نمازیں چھوٹ جائیں تو اس کا احساس دل میں لا کر توبہ استغفار کرنے والا بننا پڑے گا. آج اس دور کی تبلیغ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے بتایا، اس دور کی تبلیغ کو ہمیں اپنانا ہوگا. یہ ڈیجیٹل سسٹم ایک سائیڈ رکھ کر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آج بھی انہی بستوں کے ساتھ، انہی بستروں کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، نوجوانوں کو جو ہے گھروں سے نکال کر اللہ کے راستے میں مسجدوں کی حفاظت، مدارس کی حفاظت، مراکز کی حفاظت اور خانقاہوں کی حفاظت کے لیے رواں دواں کرنا پڑے گا. اگر ایسا ہم نہیں کرتے تو وہ وقت کیا انتظار کرنا ہے؟ کیا وہ وقت نہیں آ گیا ہے ہمارے گھروں سے ہماری بچیاں ہمارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کو چھوڑ کر، اور یہاں تک کہ ایسے ایسے وہ بیانات دے کر نکل جاتی ہیں کہ ان سے متاثر ہو کر ہماری آنے والی نسل خوشیاں منا رہی ہے کہ ہم قید سے باہر نکل رہے ہیں، ہم ماڈرن ہو رہے ہیں، ہم لبرل ہو رہے ہیں. ہمیں اب جو ہے انسانیت کے جو ہے حقوق کا پتہ چلا ہے. ان مسلمانوں نے، مسلمانوں کے ان داڑھی والوں نے، ان علماء نے تو ہمیں قید میں رکھا ہوا تھا، ہمیں ترقی نہیں کرنے دے رہے تھے. ایسا حالات یہ ہیں. کوئی کہے نہیں ہیں تو اس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس کو توبہ استغفار، ذکر و اذکار اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ اس پردے کو ہٹانا پڑے گا. اگر نہیں کرتے ہم تو ہمارے قلوب کو اللہ تعالیٰ غیروں کے ساتھ خلط ملط کر کے، وقتی میرے جیسا مسلمان مولوی بیانات کرنے والا آپ کو لگے گا، مگر اندرونی اور جب موقع ملے گا اس کو وہ دین کا سودا کر کے پوری قوم کو بیچ دے گا اور پورے قوم کے اسلام کو بیچ دے گا. اور ہمارے اپنے گھروں میں ہمیں اپنی بچوں کی تربیت اسلامی اعتبار سے کرنی چاہیے. گھروں کے اندر بچوں کو نمازوں کی حقانیت، نمازوں کی اصل حقیقت کو بتائیں. والدین کا حق ہے. اگر کوئی دوسرا یہ کام کر رہا ہے تو اس کو حوصلہ افزائی کریں، اس کو طنز و تنقید نہ کریں. اللہ تعالی ہمیں اسلام کی سوچ سمجھ نصیب فرمائیں، اسلام اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ.